بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ یہ گنبد نہیں تھا، تابعین کا دور آیا نہیں تھا، تبع تابعین کا دور آیا نہیں تھا، محدثین کا دور آیا نہیں تھا، ائمہ دین کا دور آیا نہیں تھا۔ یہ ترکیوں کی حکومت آئی، انہوں نے جا کر قبروں کے اوپر پوجا کے لیے درگاہ بنائے، دربار بنائے، تو اس کے زمرے کے اندر یہ بنایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، توصیف زیدی صاحب نے گنبد خزرا کی تاریخ یوں بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر تاریخی ادوار میں گنبد نہیں تھا، تاہم کہ ترکوں کی حکومت آئی، انہوں نے آ کر قبروں کے اوپر پوجا کے لیے مزار بنائے، دربار بنائے، تو اس کے زمرے کے اندر یہ بنایا گیا۔ ارے ظالم، نازلہ قرآن تو نہیں پڑھ سکتا، حدیث شریف کو صحیح پڑھنا تجھے نہیں آتا، عربی کا ایک جملہ تو صحیح نہیں پڑھ سکتا، تجھے کیا شوق چڑھا ہے کہ تو علمی اور تاریخی معاملات میں پڑھے؟ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سن 678 ہجری میں سلطان منصور قلاوند نے گنبد بنوایا تھا، جبکہ ترکی حکومت تقریباً 922 ہجری میں قائم ہوئی۔ گویا ترکی حکومت قائم ہونے سے تقریباً 250 سال قبل یہ گنبد بن چکا تھا۔ ملاحظہ ہو، امام سمودی کی کتاب وفاء الوفا نے التحفۃ اللطیفہ فی عمارۃ المسجد النبوی، لیکن یہ علمی کتابیں پڑھنا تو تیرے پاس کا روگ نہیں، کاش تو نے اپنے ہی غیر مقلد مولوی معراج انڈین کا ہی یہ کلپ سن لیا ہوتا۔ اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ پھر تو نے کس ڈٹائی سے کہہ دیا کہ ترکوں نے پوجا کے لیے گنبد بنائے تو یہ گنبد ہی بنایا؟ اگر یہ گنبد پوجا کے لیے بنا ہوتا تو توحید پر قائم ہونے والی یہ سعودی حکومت اس کو باقی نہ رکھتی۔ میں تم کو حکومت سعودیہ کی ہیئت کبار العلماء کے بڑے عالم شیخ صالح فوزان کے پاس لے کر چلتا ہوں کہ وہ تجھے سمجھائیں کہ یہ گنبد شرک اور پوجا کے لیے بنایا گیا تھا یا کسی اور مقصد کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے در میں دفن کیا گیا تاکہ لوگ غرور سے کام نہ لیں۔ آپ کے اس گھر کی دیواریں اور چھت تھی، یہ چھت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے موقع سے موجود رہی، پھر اس چھت کو ختم کر کے اس کو گنبد کی شکل میں بنا لیا گیا۔ اس لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ لوگ ان پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وہ اس گنبد خضرا کو بھی ان گنبدوں کی طرح سمجھتے تھے جو قبروں کی تعظیم کے لیے بنائے گئے تھے، اور یہ غلط ہے، کیونکہ دوسرے گنبد اور شریعت کے مخالف ہیں، جبکہ اس حجرہ شریفہ والے گنبد کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ قبر شریف کو غلو سے محفوظ رکھا جائے۔ ملاحظہ ہو شرح رسالہ امام المجدد محمد بن عبد الوہاب صفحہ 148 اور 149۔ اول تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ گنبد ابتداء ترکوں نے بنایا، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس کو بنانے کا مقصد پوجا کرنا تھا۔ جو حجرہ شریفہ کا یہ گنبد تیرے جھوٹ سے نہ بچا، توصیف زیدی تو نے تو جھوٹ کے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ لیکن وہ قول شاعر، کیا خبر تھی اس بیچارے کو کہ ایک دن آئے گا تیرے سارے جھوٹ کا جب راز سب کھل جائے گا۔ چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو۔